دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالمیہ سرور قلب و جاں رب کے ماہی صدرہ فراہی احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و مدح کرنے کے بعد حضرات ذی وقار احباب اہل سنت، بالخصوص برادر مکرم خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت مولانا علامہ قاری محمد زوار جلالی صاحب زیدہ مائدہ اور دیگر علماء کرام اور احباب ذی وقار، سب سے پہلے سب احباب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ مبارک ہو۔ الحمدللہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور ہمیں یہ برکتوں، سعادتوں، رفتوں، راحتوں والا وہ مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں
کائنات کے ملجا و ماوا، انبیاء کے امام، گناہگاروں کے شافی، ہم سب کے پر دستگیری فرمانے والے، رب کے یاد احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلہ میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ شکر تو ایک نعمت، معمولی سی نعمت کا شکر ادا کریں تو زندگی ختم ہو جائے، شکر کرتے کرتے پھر بھی ہاتھ ادا نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ ہستی ملے اور وہ کائنات کے ہمیں والی ملے کہ جن کو پیدا کرنے پر خود خدا بھی ناز کر رہا ہے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا بھی شب و روز رب کا شکر ادا کیا جائے، جتنا بھی ذکر کیا جائے، جتنی بھی اس بزم کو ساری رات سارا دن سجایا جائے، لیکن پھر بھی یہی کہنا پڑے گا زندگیاں ختم ہوئی لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں اس جامع مسجد حقانی میں ہر سال یہ جو 12 روزہ پروگرام انعقاد ہوتا ہے، جس میں مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور بندہ ناچیز کو بھی دعوت دی جاتی ہے، یہ ایک بہت اہم قدم ہے کہ آپ سمجھو کہ میلاد مصطفیٰ تو ہم منا رہے ہیں، ساتھ پیغام مصطفیٰ کو عام کر رہے ہیں۔ یہ اس مسجد کے ساتھ یہ بھی صلہ ہے۔ میں منتظمین محفل، منتظمین محافل اور اس مسجد کی انتظامیہ، دیگر رفقا، احباب، ان سب کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ کل قیامت والا دن کم از کم یہ تو سرمایہ لے کے جائیں گے نا کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کا میلاد مناتے بھی تھے اور پیغام کو اپناتے بھی تھے، ہم یہ پیغام کو عام کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کام کیا جائے، آپ کے آنے کے مقاصد کو عام کیا جائے۔ اور پھر جو مجھے حکم ہوا عظمت صحابہ کے متعلق، یہ اس وقت کی، اس دور کی، بالخصوص اس سال کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ جس وقت ہر طرف فتنے اٹھ رہے ہیں، اور یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے جڑی بوٹیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، ایسے فتنے پیدا ہوں گے۔ ان فتنوں میں یہ بھی فتنہ ایک بڑا سر اٹھا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کے لیے زندگیاں گزار دی، آج ان پر بھی زبانیں تان دراز کی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا آزمائش کا دور ہے، کیونکہ کئی ہمارے اپنے جو سنی کہلوانے والے وہ بھی اس فتنے کی بعض احباب جو نظر ہو رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہل رہے ہیں۔ ایسے عالم میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے معاملات کو بچانا، دیکھو نا بظاہر تو بندہ یہ سمجھتا ہے ماں باپ
ہر گھر میں یہ بات ہے. معمولی سی کبھی کسی گھر میں زیادہ ہو گئی, کسی گھر میں تھوڑی ہو گئی, طلب کرامی کبھی نہ کبھی میاں بیوی میں ہو ہی جاتی ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں. بڑے بڑے ڈیسنٹ لوگ جو ہیں, بڑے بڑی اعلیٰ فیملیز جو ہیں, بڑے بڑے کاندور شخصیات جو ہیں, اور بڑے بڑے جو اعلیٰ لوگ ہیں, ان میں بھی میاں بیوی میں یہ اونچ نیچ ہو جانا, کبھی کبھار کودکار ہو جانا, یہ ایک معمول کی بات ہے, یہ نارمل مسئلہ ہے. لیکن میاں بیوی جو لڑ پڑے تو بیٹا اٹھ کے ماں کے گلے پڑ جائے, ماں کے خلاف ہو جائے, ماں کو برا بھلا کہنا لگ جائے, کیا وہ اچھا کر رہا ہے؟ حالانکہ غلطی بھی باپ کی ہے, غلطی باپ کی ہے. وہ اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے, اور بیٹا اس لیے, اور یا بیوی کی زیادتی ہے, وہ اپنے خاوند کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے, تو بیٹا اٹھ کے اپنی ماں کی ہتھی پڑ جائے, گلے پڑ جائے, یہ اچھی بات ہے. چلو آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ نہیں پھر ماں جو ہے ماڑی ہوتی ہے نا, چلو وہ باپ کے پڑ گیا, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ بھی ٹھیک نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے شریعت کہتی ہے ماں باپ ہے, آپس میں گالی گلوچ کریں, آپس میں کودکار کریں, آپس میں مبالغہ نہیں کریں, جو مرضی کریں, تو اولاد ہے, تیرے لیے دونوں ادب کا. جب بات میں سمجھ نہیں آتی ہے ویسے بولتے نہیں آپ, بات میں سمجھ آ رہی ہے. اولاد کے لیے کیا حکم ہے کہ تیرے لیے ماں باپ تمہیں ادب رکھنا ہے. اول تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین یہ سوچو بچار کرنا کہ وہ لڑتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, تو یہ خام خیالی ہے. لیکن اگر کبھی بدقاضۂ بشریت کبھی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو ہم کسی کو برا کہہ سکتے ہیں. ہمارے لیے آل نبی بھی ایسے ہی ہے, اعلیٰ اصحاب نبی بھی اعلیٰ, بلکہ اگر آپ کو اصحاب کو جمع کر کے یوں کہہ دیا جائے کہ سارے میرے نبی کے دیوانے ہیں, تو یہ بات بتا ہے, سارے نبی کے دیوانے. ایسے عالم میں چلو پانڈے کا پانڈا کھائے مل جائے, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کسی نے اونچی بات کر لی, کسی نے نیچی بات کر لی, تو ایسے عالم میں ہم امتیوں کے لیے کا حکم ہے کہ سب کا ادب کیا جائے, سب کا. چلو اگر کوئی ہمارے پاس سامنے آ جائے تو ہم پھر شریعت کے اصول کو دیکھیں. شریعت کا اصول کیا ہے؟ رب کے ماہی سدھا کے راہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی مجتہد ہے. تو مجتہد سے تو خطا اول تو ہوتی نہیں, وہ محفوظ علی الخطا, آل نبی محفوظ علی الخطا. لیکن آل و صحاب سے اگر کبھی خطا ہو بھی جائے وہ خطائے اجتہادی ہے, وہ خطائے, تو خطائے اجتہادی جو ہے اس پر اللہ گناہ نہیں دیتا, پھر بھی آقا نے فرمایا ایک نیکی ملتی ہے, ایک ان کو تو نیکی ملے, اور جو کل کو 14ویں صدی کا اٹھ کے کہوں گے تو اس کے لیے وبال جان ہے, وبال ایمان ہے, اس کے ایمان کی خرابی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے تو نیکی لی اور تو اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. ایک تو مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ, آپ کو میں یہ مسئلہ سمجھا کے تھوڑی بات آگے لے جانا چاہتا ہوں. ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آل و صحاب میں ان میں معاملہ ہو بھی گیا تو وہ تو پھر ایک میں, وہ تو پھر ایک میں, تو دوسرے کو کیا ملے گا؟
وہ مجھے بڑی ایک ذوق کی بات آئی، یاد آئی بات کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام رب کے نبی آپ سے اللہ نے لباس جنت میں چھین لیا، 1000 سال جنت میں رہا، 1000 سال کے بعد وہ دانا کھا لیا جس سے آپ نے منع کیا تھا، تو اللہ نے لباس اتار دیا، لباس چھین لیا تھا، آپ نے جلدی جلدی پتے لیے اور اپنا سطر ڈھانپا۔ رب نے فرمایا او درخت، جب میں نے جو نبی سے لباس چھین لیا، تم کون ہوتا ہے دینے والا؟ میں نے لباس چھین لیا، تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ اس نے ایک بڑی پیاری بات کی، آج اور کے عرض کیا، یا اللہ تو اللہ، وہ تیرا نبی، تو مالک، وہ تیرا بندہ۔ میرے دل میں خیال آیا، رب کے نبی نے پتے طلب کیے، میں نے دے دیے، خیال یہ کیا تو اللہ وہ تیرا بندہ، تو اللہ وہ تیرا نبی، کل کو ایک میں کو جائیں گے، میں برا کیوں بن جاؤں؟ جن کو سمجھ آئی وہ کہو سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی پھر بھی ثواب کی وجہ سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے لیے یہ مقام عبرت ہے، رب نے اعلان فرما دیا، اور درخت تو نے نبی کے عدم میں یہ معاملہ کیا، سب پھل خراب ہو جائیں گے، کسی کو زوال آئے گا، تیرے لیے وعدہ ہے، تو آج بھی قائم ہے، کل بھی قائم رہے گا، اس لیے کہ تو نے عدم کیا ہے۔ ایک اور بات ہے، میں وہ باتیں کروں جن کو عقل بھی مانے گی، شریعت بھی حکم دیتی ہے۔ اگر خاندانوں میں 100 جھگڑے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کبھی ایسا معاملہ بن جائے کہ خاندانوں میں ایسے جھگڑے پڑ جاتے ہیں، لڑائیاں قتل و غارت ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں صلح کے چکر چل جاتے ہیں، صلح ہوتی ہے، صلح ٹھیک ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَالصُّلْحُ صلح بہتر ہے۔ صلح کا معاملہ آ گیا تو ظاہر صلح کس نے کرنی ہوتی؟ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، میرا آدمی ہوتا ہے، باپ ہے، اس نے صلح کرنی ہے۔ جب صلح ہو گئی، بیٹا جو ہے وہ کہے نہیں مجھے نہیں منظور، بیٹا ٹپن لگ پڑے، بیٹا اچھلنا شروع ہو جائے، بار بڑھ کے مارنا شروع کر دے، یہ کرے وہ کرے۔ میں نہیں کہتا ذرا آپ بتاؤ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے تو حرامی ہے۔ باپ نے صلح کی، بیٹا صلح کو مان ہے، باپ نے صلح کی، بیٹا صلح، یہ کیا ہے؟ حرامی ہے، یہ پتر ہے، حرامی ہے۔ رب کے مائی سدرہ کے مائی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اتحادی کا شکار ہوئے، مولا علی حق پر امیر معاویہ خطا اتحادی کا شکار ہوئے، لیکن گناہگار نہیں ہوئے، گناہگار نہیں ہوئے، نیکی پھر بھی پا گئے، کیونکہ ذات کے لیے نہیں اتحاد کے لیے معاملہ کیا، لیکن جو بھی ہوا بعد میں آلے نبی کے سردار ہے، آلے نبی کے امام ہے، بلکہ امت مسلمہ کے امام ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ سے صلح بھی کرتے ہیں، خلا خلیفہ مان کر بیعت بھی کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی 14ویں صدی کا اٹھ کے کہے میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا، صلح کو نہیں مانتا، لوگ کہیں گے چپ ہو
بیٹا نبی کا بیٹا صلح کرے تو بھی صلح پر قائم رہے، حرامی نہ بن، حرامی نہ بن۔ جب حسنین پاک نے صلح کاری تو ان کو رہتا ہے میں بیڑ بیڑ کرنے والا، پھر امیر معاویہ کے متعلق بات کرنا حق نہیں بنتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پہلی احباب یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بات کس موضوع پر ہم لے آئے تھے، مولوی صاحب نے کون سا بیان کیا، میں سر لگاوا شعر پڑھا، انشاءاللہ فضل بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن صرف سر لگانا مقصد نہیں ہوتا، اصل میں کوئی اصلاحی بات کرنا مقصد ہوتا ہے۔ بات تو یہ کرنا مقصد ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہے، میں نے پہلے بیٹھتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے، جو فتنہ چل رہا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا من لم یعرف احوال زمان فهو جاہل، وقت کا عالم ہو لیکن زمانے کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ وہ سوٹ لگاتا رہے گا، ایک بات کرتا رہے گا، اس کو پتہ ہی پڑے دنیا کی تباہ ہوتی جا رہی ہے، یہ کدھر ان کا بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ ان کو بتائے تو وہ کہ جس کی ان کو ضرورت ہے۔ اللہ سمجھ آ رہی بات؟ ضرورت ہی ہے، لیکن بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر صاحب موجود تبھی آسمان کی مرضی دوائی دے دیں، نہیں وہ چوس کے کہے گا ہے میٹھی ہے، شربت میٹھا لے کے آ جائے گا، تو وہ میٹھا لیکن مسئلہ دیکھنا ہے بیماری کیا اس کو، بیماری کا مطلب جو علاج ہے وہ ہونا چاہیے اس کا، اگر وہ نہ ہوگا تو وہ دوائی کا فائدہ کیا۔ اس لیے آج کل جو بیماری چل رہی ہے وہ لوگ کوئی امیر معاویہ پہ گھوم رہا ہے، کوئی ابو بکر صدیق پہ گھوم رہا ہے، کوئی کسی بات، اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ حق پر ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی چھوڑ دی، ہم نے اپنی بات ختم کر دی، ہم نے آل نبی کو معیار بنا لیا، آل نبی کو اس طرح معیار بنایا، ہم نے آل نبی کو یوں مانا، آل نبی کے قدموں پہ یوں گردن جھکائی، ہم نے ان کی بات کے سامنے یوں سر تسلیم خم کیا، ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا لج پالا جس سے تمہاری صلح ہے ہماری بھی صلح ہے، جس سے تمہاری جنگ ہے قیامت تک ہماری بھی جنگ رہے گی۔ آل نبی نے صلح کی، کس سے صلح کی؟ امیر معاویہ سے، ہماری آج تک صلح ہے، اور آل نبی نے یزید سے جنگ کی، ہماری آج تک ہم کسی یزیدی کو نہیں مانتے، ہم کسی یزیدی کو نہیں مانتے، ہم مانیں گے تو صرف صحابہ کو مانیں گے، ہم مانیں گے امیر معاویہ کو مانیں گے، ہم مانیں گے مولا علی کو مانیں گے، ہم مانیں گے عثمان غنی کو مانیں گے، ہم مانیں گے عمر فاروق کو مانیں گے، ہم مانیں گے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کو مانیں گے۔ ہم تو مانیں گے ان کو کہ جن کو آل نبی نے مانا، یہ صحابی ہیں، یہ عظمت والے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہوں گا، آپ کیا کہو گے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کوئی بھی صحابی ہو، پہلے اللہ نے بات کی کہ جو ہجرت سے پہلے والے ہیں، مال خرچ کرنے والے، میرے نبی کا ساتھ دینے والے، محبت کرنے والے، ان کی کوئی برابری کر سکتا نہیں، اور پھر فرمایا کہ جو ہجرت کے بعد ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، تو آخر پہ اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ کل کوئی ایسا لوگ ہوگا، کوئی اس کی بات کرے گا، کوئی اس کی بات کرے گا، اللہ نے فرمایا میں کیوں نہ ایک جمع کر بات کٹھی کر دوں، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس زمانے والوں سن لو، صحابیوں محبت والا ہے، پیار والا ہے، نبی میرے کی زیارت کرنے والا، صحبت میں رہنے والا کوئی بھی ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ اس کا ترجمہ مولانا محمد ریاض قادری زیدہ مائی نے بڑا پیارا کر دیا، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اللہ نے وعدہ کر لیا ان تمام سے جنت کا، اچھائی کا، جنت کا۔ اور قادری صاحب نے کہا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، کیونکہ میرا موضوع جو صحابہ کی عظمت ہے، اس بارے ذرا بات کھول کر کہو، ہر صحابی نبی، ایک مرتبہ بہتر ہاتھ اٹھاؤ بولا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ آج کے نعرے میں یہ بھی نعرہ یاد رکھا تھا، گویا ہاتھ جوڑ کے عرض کرو یا اللہ، اے میرے مال کا فتنے بڑے زیادہ ہے، تباہیاں بڑی زیادہ ہیں، یہاں بے حیائیاں بھی ہیں، گمراہیاں بھی ہیں، بدعقیدگی بھی ہے، یہاں جو فتنے فساد بھی ہے، گستاخیوں کے انبار بھی ہے، پر مولا میں تیرا بندہ، ہر کا ادب کرنے والا، تیری توحید کے ٹنکے بجانے والا، مولا رسالت کے گن گانے والا، صحابہ کی عظمت کو کرنے والا، ولیوں پہ محبت کرنے والا، مولا کسی کو بے ادب نہیں، سب کا ادب کرنے والا ہوں، کیونکہ تو نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے وعدہ، مولا تو نے وعدہ کیا، سارے جنتی، سارے صحابی جنتی، میں نے سر جھکا لیا، کسی پر بھی نکتہ نہیں اٹھاؤں گا، بات نہیں کروں گا، کیونکہ مولا تیرا وعدہ ہماری جان ہے، تیرا وعدہ ہمارا ایمان ہے، مصطفیٰ کا حکم ہمارا امام ہے۔ ہم نے اس بات کو ماننا ہے جو خدا و مصطفیٰ کی بات وعدہ کر لیا، اور آگے فرمایا اللہ نے اس کا وعدہ دیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی پر نکتہ اٹھا رہے ہو، کسی پر انگلی اٹھا رہے ہو، آپ جانتا نہیں، اللہ تمہارے ہر بات کو جانتا ہے، ان صحابہ کی عظمت کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہارے مال کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی آتے مفسرین عظام نے کہا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نازل ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر صدیق؟ جو صداقت کے تاجدار بھی ہیں، امامت کے حقدار بھی ہیں، خلیفہ اول بھی ہیں، امام المسلمین بھی ہیں، خلیفہ المسلمین بھی ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ ایک 14ویں صدی کے پڑھے لکھے احباب ہو، سمجھدار احباب، سمجھداری والے لوگ، جہاں جمع ہو جائیں گے، نماز کا وقت آ جائے، جماعت کون کروائے گا؟ وہاں باپا نہیں دیکھا جائے گا، بوڑھا نہیں دیکھا جائے گا، وہاں چودھری نہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں پھر وہ آجاؤ کریں کتنا کھانا پیتا بندے لوگ کتنا رضا نماز پڑھا ہے، پھر وہ آجاؤ نہیں دیکھا جائے گا، یہ چودھری نہیں دیکھا جائے گا، بڑا جسیم نہیں دیکھا جائے گا، کرتا کرتا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا، امامت وہ کروائے گا جو ایک طرف متقی بھی ہو، عالم بھی ہو، عمل کرنے والا بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، آلہ بھی ہو، جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، عیب بھی نہ ہو، اس کے اندر برائی بھی نہ ہو، بے حیائی بھی نہ ہو، ڈنڈی بھی نہ مارنے والا ہو، اس کے اندر خوبیاں ہو، اس کو آپ امام بناؤ گے، بلکہ شریعت کا یہ اصول ہے۔ آٹھ باتیں علامہ صاحب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے، 8 اصول ہیں، کتنے؟ جس کو امام بنا ہے، ایک تو امام صاحب ہے نا جو مقرر امام ہے، وہ بھی وہی بنایا جاتا ہے جو اعلیٰ ہو، اچھا ہو،
کافر ہو، فاضل ہو، عالم ہو، پرہیزگار ہو، اس کو تو بنا دیا۔ وہ جو وقتی امام ہے اب اس کی اجازت کے بغیر کوئی اور جماعت کروا سکتا نہیں، یہاں تک کہ اگر وقت کا مفتی بھی آجے نماز پیچھے پڑے گا، شیخ الحدیث آجے نماز پیچھے پڑے گا، وقت کا غوث آجے نماز پیچھے پڑے گا، جب تک وہ امام صاحب اجازت نہیں دیں گے وہ آگے ہو سکتا نہیں۔ یہ شریعت نے اصول بنا دیا، لیکن اگر ویسے لوگ جمع ہو جائے کسی میدان میں، کسی جگہ پر سفر میں، حضر میں، تو وہاں لوگ اکٹھے ہیں، 1000 بندہ اکٹھا ہے، اب 1000 بندہ ہے یا 500 بندہ ہے یا 100 بندہ ہے، نماز کا وقت آ گئی، امامت کون کروائے گا؟ بات میں تفصیل سے کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے سب سے دیکھا جائے گا جو عالم ہو، اگر علم میں برابر ہے پھر دیکھا جائے گا جو عمر میں زیادہ ہے، اگر وہ بھی برابر ہے پھر دیکھا جائے گا تقوی میں جو زیادہ ہے، اگر وہ بھی جو برابر ہے تو پھر دیکھا جائے گا جو قرآن سنا پڑتا ہے، اگر وہ بھی برابر ہے تو پھر دیکھا جائے گا سنا کون ہے۔ یہ کرتے کرتے یہ 8 باتیں، کتنی باتیں؟ 8 باتیں۔ تو پھر اس کو جو ہے نا جس کو وہ 8 خوبیاں پائی جائیں دوسروں سے بڑھ کر اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت علالت ہے، قریب الوصال ہے، اذان ہو گئی مسجد میں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے عرض کر جاتا جماعت کا وقت ہو گیا، لجپال رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول بنانے والے، شریعت کے پاس بانی نہیں بلکہ شریعت کا رہے، شریعت بنانے والے، ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے رب کا قانون بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر حالت اللہ کو پیاری لگتی ہے، وہ بات کریں تو اللہ وہی بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، اور کسے دا بیان نہیں، وہ سونا اے ہو جایا جگ وچوں تائی نہیں، سونا اے ہو جایا جگ وچوں نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے کبھی وہ رب کا قرآن بنتا ہے کبھی نبی کی حدیث بنتی ہے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو جماعت کروائے۔ نگاہ نبوت کے سامنے سارے صحابہ ہیں، 1,44,000 صحابہ، پھر نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ان کی باطن کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ ویسے تو شریعت کا مسئلہ 1000 بار ہے میرے تمہارے لیے، ظاہر طور پر ایک بندہ بادشاہ ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، پتہ نہیں باطن میں کتنا وہ بدکردار ہے، کتنا بدکار ہے، اس کی باطن کے معاملے میں دیکھا جائے گا، ظاہر کو دیکھ کر اس کو باقی امام بنایا جائے، لیکن مصطفیٰ تو وہ ہے جو ظاہر ہی نہیں باطن کو بھی جانتے ہیں۔ جن سے عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہے؟ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ہیں، برابر نیکیاں عمر کی۔ چپ کر گئے، حضور کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ابھی عائشہ مطمئن نہیں ہوئی، حالانکہ ثواب دعا تو مل گیا تھا نا، تو چپ کرنا ہی تھا اور کیا کرنا تھا، لیکن حضور کو پتا تھا نہیں، سوال کا جواب تو مل گیا لیکن ابھی مطمئن ہے۔ عائشہ چپ کر گئی ہو، آقا میرے باپ کدھر گئے؟ میں نے تو سوچا تھا ابو بکر کا نام آئے گا، میں نے سوچا تھا میرے پاپا کا نام آئے گا، جو آپ کا غار کا بھی ساتھی، پہاڑ کا بھی ساتھی، سفر کا بھی ساتھی،
हजर का भी साथी, दिन का भी साथी, रात का भी साथी, जो जंग का भी साथी, अमल का भी साथी, सोचा तो उसका नाम आएगा। आका ने फरमाया आयशा अबू बकर तो वो है उम्र की सारी उम्र की नेकियां अबू बकर की गान वाली नेकी फिर की पारी है। जा रहे हैं हजारों बातों को जा रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कि उम्र की नेकियां इतनी है, और ये भी जान रहे हैं कि अबू बकर की नेकी एक की जो है वो भारी है, उम्र की सारी नेकियों से भारी है। हजरत ज़ीवकार नमाज में सहाबा इकराम बड़े थे, किसी का और का भी नाम आता, अगर हुजूर कहते मेरी आंख को कहो तो अली का नाम आता। जैसे आज का हमारा रिवाज है, पीर का पुत्र पीर ही होने पर जाहिल हो, हमें पढ़ने दर्जे में शहीद हो गए। मरीद आगे मैं समझना वो मरीद का जो वो गुमराह हुए वो आग को नहीं आचूम देगा। फिर हमारे पीर का बेटा पीर नहीं, अगर पीर का मुझे इस बात की समझ नहीं आती तो जब मिस्त्री का पुत्र मिस्त्री नहीं हो सकता जब तक वो मिस्त्री पुनः सीखे ना, हलवाई का बेटा हलवाई नहीं हो सकता जब तक वो जाने ना। इस तरह रंगसाज का बेटा रंगसाज नहीं बन सकता जब तक वो रंगसाज सीखे ना, आलम का पुत्र आलिम नहीं बन सकता जब तक वो इल्म सीखे ना। तो पीर का पुत्र भी तो पीर बन गए, पहले कुछ भी नहीं, दाढ़ी कोई नहीं, नमाज पढ़ता कोई नहीं, और बस ये साहब ज्यादा साहब है, ये पीर साहब है, ये छोटे पीर साहब है, ये बड़े, उन पीरों का भी असर है। अल्लाह ही माफ करे जो जानबूझ के ऐसे अपने बेटों को जानशीन बना देते हैं। लेकिन कहीं वो भी पीर है जिनको हम मानते हैं, वो जब किसी को जानशीन बनाते हैं वो ये नहीं देखते ये मेरा बेटा है, वो ये देखते हैं शरीयत का पासदार है कि नहीं, ये तरीकत का शाहसवार है कि नहीं, इसका बातन भी ठीक है कि नहीं, जान भी ठीक है, दाढ़ी रखी है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, ये मामला आ जाए तो फिर वो मोड़ लगा देते हैं तुम्हारा ये पासदार होगा, वक़्त का इमाम बनेगा। फिर वो इमाम है, नबी का गुलाम बनेगा तो हमारा इमाम बनेगा। असूल ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सहाबा सारे ज्यादा, सहाबा सारे ज्यादा, कोई साबिया मुझे नहीं कह सकते कि उसके अंदर ये 8 खूबियां नहीं पाई जाती जो खूबियां में रह सकती हैं। हर साबी से अंदर एक से बढ़कर एक खूबी, हर एक अंदर बेशुमार खूबियां, वो आलिम भी है, आमिर भी है, परहेजगार भी है, सोने भी है, मुत्तकी भी है, आला भी है, अमल वाले भी है, सखावत वाले भी है, अता वाले भी है, सखा वाले भी है, सारी खूबियों के हामिल है। लेकिन मुस्तफा देख रहे थे इन सारे सहाबा की खूबियों को एक तरफ रखा जाए फिर भी अबू बकर आला बन जाते हैं। अबू बकर सबसे ज्यादा, इसलिए फरमाया कि मरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर को कम दो, वो नमाज पढ़ाए लोगों को। और एक हदीस में यूं भी आता है, सईदा आयशा इस हदीस में इतने कलमात हैं, दूसरे हदीस में यूं भी आता है, सईदा आयशा आगे बोली या रसूलल्लाह वो रकीकुल कल्ब है, मेरे अब्बा रकीकुल कल्ब नरम दिल वाले, नाजुक मिजाज वाले, वो जब आपको मुसल्ले पर नहीं देखेंगे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कैसे वो मुसल्ले पे खड़े होंगे, कैसे वो इमामत करवाएंगे। आका ने फिर वही जुमला कहा, फरमाया अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को लोगों को जमात करवाई। फिर आपने वही जुमला कहा, हुजूर गर्म हो गए, गुस्से में आ गए, गुस्से में आ गए एक सख्त जुमला बोला, तो फरमाया मैं कह रहा हूं अबू बकर को, अबू बकर भी मौजूद और इमाम कोई और बने, ये हो सकता? इतना सख्ती के साथ हुजूर फरमा रहे हैं, तो क्यों फरमा रहे हैं? इसलिए मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है, आका ने फरमाया
کہ لاؤ میں ابو بکر کے متعلق ایک حکم لکھ دوں تاکہ تمہیں کل کو کوئی اور دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ میں امامت کا حقدار ہوں، میں خلافت کا حقدار ہوں۔ حضرت ذکر آقا نے پہلی مور لگا دی تھی تاکہ امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے قانون مل جائے گا، ایک ان کو مشعل راہ مل جائے گی، ان کو ایک زاویہ مل جائے گا، ان کو ایک معیار مل جائے گا کہ امامت کا حقدار بھی وہی ہے، خلافت کا حقدار بھی وہی ہے، سارے کائنات کا مالک ہونے کا حقدار بھی وہی ہے، جس کو میں مصطفیٰ مور لگا دوں گا۔ میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اب، ورنہ یہ بھی صرف حضور نے مقرر نہیں کیا، پھر دیکھنے کے لیے بھی آئے، دیکھنے کے لیے بھی آئے۔ جب امامت کا یہ مقرر جو کر دیا تھا اور طبیعت دن دن اپنے اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتی جا رہی تھی، مالک کی طرف زیادہ رجوع کرتی جا رہی تھی، پہلے یہ رہا ادھر خدا سے واصل، ادھر مخلوق سے واصل، ادھر خدا سے لے رہے ہیں، ادھر مخلوق کو دے رہے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ادھر بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر کو توجہ بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر توجہ ادھر بڑھتی جا رہی ہے۔ تو امامت کے لیے ابو بکر کو مقرر کر دیا، بات ختم۔ لیکن جب آخری دن آیا تو حضور اٹھ کے پھر آ گئے، دو صحابہ کا سہارا لے کے ان کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہیں، نقاہت کے باوجود پھر آ گئے، کمزوری کے باوجود پھر آ گئے۔ کیوں؟ حکمت بتا دیا، دیکھ رہے تھے، اے ابو بکر تو جماعت کروا، میں دیکھ لوں کوئی تیرا بے ادب تو نہیں ہوا، کوئی تو سب پیچھے تو نہیں رہ رہا، کیونکہ جس کو میں نے امام بنایا اس کو رب نے بھی قبول فرمایا، اس کو کائنات بھی ماننی پڑے گی، اس کو سب پیچھے آنا پڑے گا، جو کوئی پیچھے ہٹ جائے گا وہ میرا بھی نافرمان ہے، خدا کا بھی نافرمان ہے، وہ کبھی مقام والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا عمر تو بھی آ جا، عثمان تو بھی آ جا، علی بھی پڑے، سعد بھی آ جائے، بلال بھی آ جائے، عبد الرحمن بھی آ جائے، ابو عبیدہ بھی آ جائے، سارے آ جاؤ، آج جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے جاؤ، قیامت تک قانون بن جائے گا، جس کو مصطفیٰ امام بنا لے وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ آخری حدیث پڑھتا ہوں، ٹائم وقت کا تقریباً پونا گھنٹہ تھا، وہ پورا ہو گیا، تو اب میں آخری حدیث پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، مدینہ المنورہ کا شہر ہے، مسجد نبی کا صحن ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی ہے، مولا علی بھی ہے، بلال بھی ہے، انس بن مالک بھی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔
صحابہ وہ عظمت والے ستارے. الابری شریف کے اندر ہے, علامہ عبدالعزیز باب بصری کہتے ہیں ایک بندہ ساری عمر کا نمازی, حاجی, ساری عمر کا حج کرنے والا, اس نے 50 بھی حج کیے, 100 بھی کیے, وقت کا ولی بن گیا, غوث بن گیا, قطب بن گیا, بدل بن گیا, لیکن وہ صحابی نہیں بن سکا. اور دوسرے وہ ہے ادھر آیا, کلمہ پڑھا, زیارت کی, فوت ہو گیا, نماز کو نہیں پڑھی, حج نہیں کیا, زکات نہیں دی, کوئی نیک عمل اور نہیں کیا, لیکن یہ ساری امت مسلمہ کی اس کی برابری کر سکتی نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ رب کی نظر ہر وقت رہتی ہے مصطفیٰ پر. علامہ عبدالعزیز باب بصری فرماتے ہیں, فرماتے ہیں رب فرماتا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, محبوبہ تو ہر وقت ہماری نظروں میں رہتا ہے, ہماری آنکھوں میں رہتا ہے, ہمارے دیکھنے میں رہتا ہے. رب کی رحمتوں کا نزول چمک چھم مصطفیٰ پر ہوتا ہے, جو بھی قریب آ جاتے ہیں چھینتے ان پر بھی پڑ جاتے ہیں, آلہ وہ بھی بن جاتے ہیں. اس لیے وہ بھی آلہ بن جاتے. صحابہ وہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. اللہ کے حبیب تشریف فرمائے, جبرائیل امین آ گئے, آگے عرض کرتے ہیں, اللہ سلام فرماتا ہے اور پیغام فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بول, میرے اپنے کیا پیغام فرمایا. پہلے جبرائیل علیہ السلام نے آگے پوچھا, پہلے اس سے پہلے آگے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے, رب کا سلام دیا. سلام دینے کے بعد جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابو بکر صدیق اول تو لباس پورا ہی نہیں, اور اگر پورا ہے تو جو آپ پہنی ہوئی ہے اس کے آگے بٹن بھی کوئی نہیں, کوئی ٹانکا بھی کوئی نہیں, کندھے کے ببول کے کندھے لے کر ان کو آگے سے پیبند لگائے ہوئے. اس میں راز کیا ہے, بات کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا, ایک میں آتا ہے ویسے اب آپ پہنی تھی, لیکن اتنی چھوٹی بمشکل جسم ڈھانپا ہوا ہے, آگے بٹن بھی کوئی نہیں, کندھوں کے ساتھ بٹن لگائے ہوئے. جبرائیل نے پوچھا آقا یہ منظر کیا ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ ہی ہے, میرے ابو بکر نے سارا مال میری بارگاہ میں قربان کر دیا ہے, اس کو سینے کے لیے سوئی بھی نہیں پاس رہی. کوئی بٹن بھی نہیں, ہر چیز قربان کر, ہر چیز پیش کر دی ہے, اب کوئی چیز نہیں, اس لیے اس کی حال بن گئی. تو جبرائیل مچل پڑے, پھر کہتے ہیں میں جو پیغام لے کر اب سمجھ آئی, رب نے پیغام بھیجا ہے, اللہ نے سلام بھیجا ہے اور پیغام دیا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو یہ ہم پہ راضی ہے کہ نہیں. رب پوچھ رہا ہے ابو بکر ہم پہ راضی ہے کہ نہیں, پوچھو ذرا ابو بکر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مخاطب فرمایا اللہ تمہیں سلام فرماتا ہے, اور اللہ نے سوال فرمایا ہے. اللہ نے پوچھا ہے اے ابو بکر بتا تو اس حال میں بھی ہم پہ راضی ہے کہ نہیں. ابو بکر کی چیخ نکلی, رو کے کہتی ہے اسخط علی ربی, میں اپنے رب پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. انی ان ربی لغادر, انی ان ربی لغادر, انی ان ربی لغادر. میں اپنے رب پہ راضی ہو گیا, رب پہ راضی ہوں, میں اپنے رب پہ راضی ہوں. یوں کہہ لو آپ نے کہا کہ کی اوقات حقیر دی ہے,
اور کوئی چیز نہ میری ہے، یہ مال کیا چیز ہے، کوئی چیز نہ میری ہے، کوئی چیز نہ میری ہے، اور صحیح آقا جان بھی تیری ہے، اور صحیح جان بھی تیری ہے۔ عرض کیا آقا میں راضی کیوں نہیں؟ میں تو چاہتا ہوں یہ مال پیش کیا میں نے، اگر حکم کرے تو جان بھی پیش ہے، میری جان بھی حاضر ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہر خوبیوں کے بارے میں، لیکن ایک خوبی جو وہ سب سے زیادہ اجاگر ہوتی ہے، ہر بندے کی ایک حکمت ہوتی ہے، اچھا بندہ والے کو کہتے ہیں یار زبان کا توڑا پڑا ہے، کئی خوبیاں والے کو کہتے ہیں یار بندہ ڈٹ جانے والا ہے، اور خوبیاں بھی والے کو کہتے ہیں ایک خوبی بڑی اس کے اندر سچ بولتا ہے ہمیشہ۔ صحابہ کرام کے اندر ساری خوبیاں، لیکن ایک خوبی بڑی اجاگر ہے، وہ کون سی؟ جب کوئی بے ادبی ہوتی برداشت نہیں کرتے، نبی کے محبت میں گم ہونے والے، ادب میں مر مٹنے والے، اور قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دینے والے، اس زمانے والوں کہ چاہے فرانس ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی اپنا ہو، چاہے کوئی بگانا ہو، نبی کی بے ادبی کرے جان قربان کر دینا، لیکن پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ یہی نعرہ لگانا عظمت رسول کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہمارا تن من دھن بھی حاضر ہے، ہر چیز پیش کر دینا۔ تو جب تم ہر چیز پیش کر دو گے مصطفیٰ کے نام کے لیے، تو مصطفیٰ پہ قیامت تک کے لیے تمہیں امام بنا دیں گے، قیامت تک امام بنا دیں گے، کیونکہ یہ واقعہ مشاہدہ تنویر آیا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ عامر عبد الرحمن شیما شہید، میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب پہلے بھی شہر میں حکمت کو بیان کیا تھا کہ عامر شیما شہید کی نماز جنازہ میں ہم گئے، نماز جنازہ پڑھی، بعد میں جب واپس پڑھنے لاکھوں کا مجمع، ایک مجھے پہ ایک بابا نورانی چہرے والا، سفید داڑھی والا، سر پہ امام والا، آواز دے رہا لوگوں قریب آ جاؤ ضروری بات کروں گا۔ ایک کپڑے کے اندر کوئی چیز پھیلی ہوئی، اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اپنی کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگا میرے ماما پر یقین کرو، میرے سفید داڑھی پہ یقین کرو، اگر پھر بھی یقین نہیں آتا میں عامر چیما کا استاد ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں رات مجھے اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا۔ لجپال رسول تشریف فرما ہے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی موجود ہے، مولا علی بھی ہے، حسن پاک بھی ہے، اتنی دیر میں عامر چیما چلتے ہوئے آ رہا ہے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا وہ صحابہ پیچھے ہٹو میرا غلام آ گیا ہے۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار آتے۔ آقا کے نام پر ہمیشہ یہ غیرت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ اور باتوں میں کمپرومائز کرے، لیکن نبی کی محبت و عزت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ہو سکتا ہے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے،
اور جہاں تک ہو سکے ہر گھر میں، ہر جو گلی میں، ہر محفل میں یہ آواز بلند کی جائے کہ ہم عظمت رسول کے پاسبان ہیں، پاسبان، ہم عظمت رسول کے صحابہ کا یہی ہمیں پیغام ہے کہ جو مرضی ہو جائے لیکن نبی کی عزت پر سودا نہیں ہو سکتا، نبی کی عزت پر، آبرو پر، آپ کے نام پر، کیونکہ وقت کافی ہوگا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی وقت گزر جائے گا، ورنہ میں ایک عورت عزت کرنے کا اپنے انشاءاللہ یار زندہ صبر باقی میں بات عرض کرتا کہ صحابہ تو وہ ہیں، نبی کا نام آتا تو جان قربان کرتے، عزت تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی نبی کا نام لے کے آواز دیتا نا، بلکہ ایک تو ابو ذر غفاری کا بھی آتا ہے کہ مدینے میں ایک بندے نے مہلت مانگی، اس کو سزائے موت ہو گئی تھی، اس کو پھانسی کا حکم تھا کیونکہ اس سے ایک بندہ مسلمان قتل ہو گیا تھا، تو اس نے کہا پیچھے میرے پاس امانت پڑی ہے، امانت پڑی ہے، میں واپس دے کے واپس آ جاؤں گا 2 دن بعد، میں 2 یا 3 دن بعد واپس آ جاؤں گا، تو کہا کبھی جس کو قتل کا حکم ہوا کبھی جا کے واپس آتا ہے، ہم تجھے جانتے نہیں، تیرا گھر نہیں جانتے، تیرا وطن نہیں جانتے، تیری برادری نہیں جانتے، خاندان نہیں جانتے، تیرے رسم و رواج نہیں جانتے، کیسے تو واپس آئے گا؟ اس نے کہا کہ میں آ جاؤں گا، انہوں نے کہا کہ کوئی ضامن دے جا، پھر چاروں طرف نگاہ اڑائی، کہاں پہ میری ضمانت دیتا ہے کوئی میری ضمانت دینے والا، ہے کوئی میری ضمانت دینے والا؟ تو جب ضمانت کی بات کی تو ابو ذر غفاری آگے بڑھ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے بڑھ کر کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یار اس کی وجہ کیا ہے، ضمانت کیسے دے دی، کیا وجہ بنی؟ تو آپ نے فرمایا ایک ہی بات، مدینے کا شہر تھا، اجنبی ہے، پردیسی ہے، میں جانتا کوئی نہیں، مجھے پتہ کرنا ہے جان دینی پڑ جائے گی، لیکن مجھے اس بات نے آمادہ کیا کہ نبی کے شہر میں آواز دینے والا کیا سوچے گا، نبی کے مدینے میں میں نے آواز دی، کسی نے میری ضمانت نہیں دی، میں نے نبی کے نام پر جان دینے کا وعدہ کر لیا۔ حضرات وقار میں معذرت چاہتا ہوں، وقت جو زیادہ ہوا لیکن یہ بات میں ضروری سمجھ رہا تھا، اس لیے وقت کی ضرورت کے مطابق ہر بندے کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ آقا کی محبت و عزت کے لیے پہرا دینے کے لیے ہر بندہ تیار رہے، اور وہ پہرا دے گا جو ہے ضروری نہیں تلوار پکڑ کے یا توپ پکڑ کے یا بندوق پر اٹھا کے ہوتا ہے، وہ اس زبان کے ساتھ جب نبی کی محبت کے پیغام کو عام کیا جائے گا تو گلی گلی، نگر نگر، وطن وطن اور ہر جگہ جب پیغام عام ہوگا تو دشمنوں کو پتہ چل جائے گا یہ بھوکے کو مر سکتی ہیں، یہ ہر چیز بھوک برداشت کر سکتی ہیں، یہ لائٹ کی روشنی برداشت کر سکتے ہیں، یہ بھوک کی برداشت کر سکتے ہیں، دکانیں بند ہو جائے برداشت کر سکتے ہیں، کاروبار فیل ہو جائے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی عزت پر کوئی آ جائے برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔